محرم بھی دیا ہمیں، سفر بھی دیا ہمیں، ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے، یہود و نصارہ کے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، لہو و لعب۔ کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے۔ اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہ کتنے فرقوں میں؟ 72۔ کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل۔ مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے۔ کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی۔ مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں۔ پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز۔ اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے۔ اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73۔ اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے، آگے نہ ہوتا، تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، کون سا، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے۔ پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے، میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے۔ ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی۔ تو فرقے در فرقیاں، یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے، فرقی یہ ہے نہیں عربی میں، لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے مولانا ہوتے ہیں نا، ہمارے سمجھ میں مولانا کا مطلب مولانا، مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا، اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو، تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں، نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں، ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ۔ ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے، نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا
آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے. پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی, اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے, ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں, تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہیں 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار, سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ علم پر حریص تھے, انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ, وسیم نام کا آدمی ہوگا, صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے, سلیم ہے, غفار ہے, ایک ستار ہے, ایک یعقوب ہے, ایک یوسف ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک سب کو لگ رہی ہے, مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے, تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے, ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا, سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے, جماعت المسلمین, اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے, وہ حنفی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی, نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا, وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا, میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے, ہم قرآن و حدیث, تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا, تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں, وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں, جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے, اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے, اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے, امام شافعی بھی فالو کرتے تھے, اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں, کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں, تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے, الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے, الفاظوں سے.
ناموں سے کیا جا رہا ہے، ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے، چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے، لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. کسی نے بولا چینی ہے لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی، وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں، آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی، اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی، اس اسمیل کی طرف چلے جانا. اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا، اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں، کئی طلاقیں دے رہے ہیں، 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ، صالح العثیمین کا فتویٰ، ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو، اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیا ہے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے، ہم سے تقویٰ میں، للہیت میں، علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے، آپ شافی کو نہیں مانتے، صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد. آج کل شوہر طلاقیں دیتا ہے، بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ، بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے، نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ، لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں. اس وقت آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو، ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ، وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے، فتویٰ ہے، جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں، ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے، لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی، ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی، لیکن اس میں غلطی کا امکان کم، آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو طلاق ثلاث میں تو 4 ائمہ متفق ہیں. یہ تو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں، سارے صحابہ متفق ہیں. آپ کو حدیث مل گئی، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا، میں نے فتویٰ دیا تھا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتویٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا چلو پھر میں اہل حدیث عالم کے پاس چلتا ہوں، اب تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا، تقلید تو کرنی نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں، لیبل تحقیق کی، کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے، ادھوری نہیں ہوتی. میں ان اہل حدیث کے پاس گیا، بڑے احترام سے بیٹھا، میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے، اس کی دلیل دیں.
انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی, نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں. میں نے کیسے تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے, نبی کے دور میں متا جائز سمجھا جاتا تھا, ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی, تو پھر متا بھی حلال ہے. کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے, تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے. ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن, حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط, معذرت کے ساتھ. الا یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ ایک پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے